بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو جناتوں نے کیسے بنایا تھا، اور آخر جناتوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کس طرح مسجد بنوائی تھی؟ یہ سب ہم آج کی ویڈیو میں جانیں گے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو پیارے دوستو، آپ سب ہی جانتے ہی ہوں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم و شان یعنی وسیع سلطنت کے بارے میں آج کا یہ واقعہ آپ کو حیران کر دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سرکش نافرمان جنات سے کیسے بنوائی مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس کی تعمیر۔ یہ واقعہ ہم سب کی عقلوں کو کھول کے رکھ دے گا۔ غرور اور تکبر کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سورۃ سبا کی آیت نمبر 14 میں اللہ رب العزت نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بارے میں ذکر کیا ہے اور اپنی شان بیان کی ہے کہ ہم جب چاہیں جسے چاہیں اسے اس دنیا سے اپنے پاس بلا سکتے ہیں، اور جس حال میں ہو اس حالت میں بھی بلا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بات بھی جناتوں کو بتائی گئی جو علم غیب کا دعویٰ کرتے تھے، اور انسان سمجھتے تھے کہ یہ جنات غیب کا علم جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جناتوں میں وہ خاصیت دی ہوئی ہے کہ وہ میلوں کی دوری طے کر سکتے ہیں، بس کچھ ہی سیکنڈ میں کسی کے جسم میں داخل بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اس وقت جو جنات تھے وہ سرکش بھی تھے، نافرمان بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے نبی ہیں جنہوں نے خاص طور پر دعا کی کہ اے اللہ پاک، مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو تو نے اب تک کسی کو بھی عطا نہیں کی۔ تو آپ کو یہ مرتبہ دیا گیا کہ آپ نبی بھی رہے یعنی پیغمبر رہے، اور بے شمار معجزات آپ کو عطا کیے گئے۔ آپ بہت ہی زیادہ طاقتور نبی رہے کیونکہ آپ نے اپنی حکومت ہواؤں، آپ کی حکومت جانوروں پر، پرندوں پر، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی بولیاں بھی آپ جانتے ہیں۔ جناتوں پر بھی آپ کی حکومت، اور یہ نافرمان اور سرکش جن صرف آپ سے ہی قابو ہو سکتے تھے۔ آپ کے والد صاحب حضرت داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، اس جگہ سے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خیمے کو گاڑا تھا، اسی جگہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی گئی۔ مقدس کے معنی ہے پاک گھر، مقدس گھر جو کسی بھی انسان کو پاک کر دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر جب کر رہے تھے، تعمیر کا کام ابھی پورا نہیں ہوا تھا، تو آپ کا اس دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آ گیا۔ سلطنت آپ نے اپنے پیارے بیٹے اور نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے کی، اور پھر باقی جو کام بچا بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کا، اس کو شروع کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت لگ بھگ 40 سال رہی، اور آپ کی حکومت کے 34 سال آپ نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر شروع کروائی۔ اس کا مطلب ہے اس کی تعمیر تقریباً 36 سال میں پوری ہوئی۔ اب ایک کام باقی تھا جو پورا نہیں ہوا تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ نفل ادا کیا، اور آپ کی عبادت کوئی عام لوگوں کی عبادت نہیں تھی۔ آپ اس طرح عبادت کیا کرتے تھے اپنے محراب میں جا کر کہ 2 ماہ یا 3 ماہ ایک جگہ کھڑے رہتے، یا بیٹھ کر یا سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور جنات یہ بات جانتے تھے۔ نفل شکرانہ تو آپ نے ادا کر لیے، اس کے علاوہ آپ نے ہزاروں بکروں، 12,000 بیل گائیں وغیرہ کی قربانی کی، اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کے حضور کہ اے اللہ پاک، میری حیات مبارکہ میں یہ مسجد اقصیٰ تعمیر ہو جائے، بیت المقدس کی تعمیر مکمل یعنی پوری ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم جب آتا ہے، سب کچھ نہیں کر سکتا،
پیارے دوستو، یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے مرتبے بہت اونچے رکھے ہیں، بہت ہی اعلیٰ رکھے ہیں۔ ہماری وہ اوقات نہیں، نہ ہی ہماری عبادت ایسی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے کہ جنات بہت سرکش اور نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو طاقت عطا کی کہ انہی کے ذریعے وہ کنٹرول میں رہ سکتے ہیں۔ اب وقت آ گیا آپ کے وصال کا، یعنی آپ کے پردہ فرمانے کا، اور آپ کو خبر ہو گئی۔ آپ نے دعا کی کہ یا رب العالمین، اے میرے پیارے اللہ، بیت المقدس کی تعمیر کا کام ابھی پورا نہیں ہوا ہے۔ اے اللہ، اگر میرا وصال ہو جاتا ہے ان جنات کے سامنے تو یہ کام نہیں کر سکیں گے، یہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ تو اے اللہ، تو میری مدد فرما، میرے وصال کے بارے میں ان کو خبر نہ ہو، ان کو ظاہر نہیں ہونے دینا کہ میں اس دنیا سے پردہ فرما چکا ہوں۔ اللہ رب الکریم نے اپنے نبی کی دعا سنی۔ آپ علیہ السلام اپنے محراب میں چلے گئے۔ آپ کا محراب بہت خوبصورت سی جگہ تھی، وہ جگہ جہاں پر آپ عبادت کیا کرتے تھے، اور شیشے کی ایک بہت ہی خوبصورت سی جگہ، ایک کمرہ بنا ہوا تھا۔ وہاں سے جنات آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھ سکتے تھے، وہ دیکھتے ہی رہتے تھے۔ وہاں پر جا کر آپ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے، اور آپ کھڑے رہے کہ جنات کو لگ رہا تھا کہ آپ عبادت کر رہے ہیں۔ اب ادھر ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام، جن کا نام روح قبض کرنے والا، انہوں نے آپ کی روح اسی حالت میں قبض کر لی۔ ابھی اسی طرح اپنی لاٹھی پر ٹیک لگائے کھڑے رہے۔ جی ہاں دوستو، آپ جا چکے تھے، وصال فرما چکے تھے، مگر آپ کا مبارک جسم وہ اسب پر ٹیک لگائے کھڑا رہا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ اب یہاں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتا دیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب حیات میں تھے تو جنات کو رات کی فرصت بھی نہیں ملتی تھی، یعنی رات کو بھی کام سے چھٹکارا نہیں ملتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام رات آرام کرنے چلے جاتے تھے، مگر اب آپ جو کہ کھڑے ہی تھے تو اب جنات کو دن رات لگاتار کام کرنا پڑ گیا۔ ہر وقت آپ کھڑے رہے، اور آپ سے اجازت مانگنے کی بھی کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آپ سے اجازت مانگے۔ تو جنہوں نے 4 سال تک لگاتار دن رات برابر کام کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عصا سمیت کھڑے رہے، نہ جسم میں کوئی تبدیلی، نہ جسم میں کوئی بدلاؤ۔ اللہ اکبر! یہ بھی اللہ کے نبی کی شان دیکھیے کہ اس کی تعمیر کا کام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظروں کے سامنے ہو، اس لیے اس امانت کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ تعمیر کے دوران جنات طاقتور سے سمندروں سے جا کر موتی لاتے تھے، بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لاتے تھے اقصی کی تعمیر کے لیے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ آپ علیہ السلام نے ان پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اب ایسے ہی 1 ماہ گزرا، 2 ماہ گزرے، پورا سال گزر گیا۔ جناتوں کو شک بھی نہیں ہوا۔ دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت سلیمان بالکل ہلے نہیں، اپنے عصا پر جمے رہے اور اسی جگہ پر کھڑے رہے۔ تو کیا جنوں کو نہیں پتہ چلا؟ بڑی بات یہ کہ ان کی ہمت نہیں تھی کہ وہ حضرت سلیمان کے محراب کے قریب آتے، کیونکہ وہ جنات تھے۔ حضرت سلیمان نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے وصال کے بارے میں ان کو خبر نہیں ہونی چاہیے، ان پر ظاہر مت کرنا کہ میں اس دنیا سے پردہ فرما چکا ہوں۔ اس لیے وہ اس جگہ کھڑے رہے۔ جنات سمجھ رہے تھے کہ وہ ان کو دیکھ رہے ہیں اور عبادت میں مشغول ہیں۔ پورا سال جب گزر گیا اور مسجد اقصی کی تعمیر جب مکمل ہو گئی، یعنی پوری ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حکم ربانی ہوا، اور دیمک جسے قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے اثر یعنی لاٹھی پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا کو تم چاٹ جاؤ، کھا لو، اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو کھانا شروع کر دیا اور پورا عصا کھا لیا۔ اور جب آپ زمین پر تشریف لائے، یعنی زمین پر آ گئے، تو اس وقت کھل گیا کہ پتہ چل گیا، اور جناتوں کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ آپ علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ سب لوگ حیرت میں ڈوب گئے، راز کھل گیا۔
علم غیب کا دعویٰ کرنے والے وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ ان جنات کو غیب کے علم کا بہت پتہ ہے، کہ یہ قدرت کے راز جانتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور پھر لوگوں کو یہ پتہ چل گیا، اور جنات سرکش ہے، نافرمان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے غیب صرف اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور اپنے حکم سے اپنے نبیوں کو عطا کیا ہے۔ وہ خبر اللہ پاک وحی کے ذریعے پہنچاتا ہے، لیکن غیب بے شک اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو اس طرح جو جنات سرکش تھے، نافرمان تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حیات رکھا اور ان کے جسم مبارک پر کیڑے نہیں آ سکتے، نہ ہی دیمک نے چاٹا تو لکڑی کو چاٹا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاک جسم کو چھوا تک نہیں، اور 1 سال تک وہ جسم مبارک اسی حالت میں تر و تازہ رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کتنا بڑا معجزہ ہے دنیا کے لیے کہ دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کے نبی زندہ ہیں، ان کے جسم مبارک کو مٹی نہیں کھا سکتی، ان کے جسم مبارک کو کیڑے نہیں کھا سکتے، وہ اسی حالت میں عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ سبحان اللہ، یہ واقعہ ہم سب کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ ہم بہت ساری نافرمانیوں والی باتیں کر جاتے ہیں، نبیوں کی شان میں گستاخی کر جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو ٹھیک کر دے، ہماری زبان سے ذکر نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں کی تعریف نکلے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ہم بیان کریں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو پہچانیں۔ اللہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے، لیکن اللہ اپنے نبیوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، ان کی بات کو نہیں ٹالتا۔ تو پیارے دوستو، آپ لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ آخر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کیسے کروائی تھی، یعنی مسجد اقصیٰ کیسے بنائی تھی۔ اور دوستو، آج کل آپ لوگ دیکھ اور سن بھی رہے ہوں گے کہ کیسے اسی مسجد اقصیٰ کو یہودی لوگ زبردستی اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی تک وہاں کے کتنے بے قصور مسلمانوں کا قتل کر چکے ہیں۔ اور دوستو، آپ کو یہ بھی بات بتاتے چلیں کہ ان یہودیوں کا مقصد صرف اور صرف مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے وہاں تھرڈ ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی بنانے کا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی اور بیت المقدس کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے قریبی دوستوں، رشتہ داروں تک ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ مزید ایسی ہی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے حافظہ آمنہ وائس چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیں۔ اللہ حافظ۔